ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ راشد کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ بیسیکلی دو بیانی ہیں. ایک وہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی اتھینٹک احادیث کی کتابوں سے ہمارے سامنے آتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ جو اس سے لو کیٹیگری کی, لو درجے کی جو کتابیں ہیں ان سے ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کیا جو ہے وہ ہمارے سامنے بیانیہ آ رہا ہے, ذرا اس کو دیکھیں. صحیح بخاری کی یہ ایک روایت ہے, ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کے سامنے جو ہے یہ اسکرین پہ پیش کر رہے ہیں. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی. جب کوئی نبی جو ہے وہ چلا جاتا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا خلیفہ ہوتا تھا. جی. اور جو اس کا خلیفہ ہوتا تھا وہ بھی نبی ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے, لیکن کیا ہے, وَسَيَكُونُ خُلَفَاء, میرے بعد کیا ہوں گے, خلفاء. بخاری کی روایت ہے. فَيَكْسُرُونَ, کتنے ہوں گے, بہت زیادہ, کثیر تعداد میں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے. اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت جو ہم نے پہلے بھی پیش کی کہ یہ کتنے ہوں گے, صحیح مسلم کی روایت کہہ رہی ہے کہ یہ 12 ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے بہت زیادہ ہوں گے. بالکل, کی روایت کہہ رہی ہے کہ یہ 12 ہوں گے. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ خلفاء جو ہیں, ظاہری بات ہے کہ یہ ہم نے بات کی ہے نا کہ یہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے زمانے میں یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ قائم رہے گا, غالب ہوگا. ٹھیک, تو اس اعتبار سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 12 خلفاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں, اور ان کے زمانے کے اندر جو ہے وہ دین غالب تھا, تو اس پہلو سے وہ خلیفہ راشد تھے. دیکھیں بیسیکلی 3 بیانیے ہیں اہل سنت والجماعت میں, آپ کہہ سکتے ہیں 3 قسم کے بیانیے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک بیانیہ تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ خلیفہ راشد تھے. ٹھیک ہے, جیسا ہم نے ابھی آپ کو ابن العربی کا حوالہ دیا اور یعنی لاسٹ ایپیسوڈس کے اندر جی, اور اسی طرح سے ابن خلدون کا حوالہ دیا کہ انہوں نے ان کو خلفاء میں, خلفاء راشدین میں شمار کیا. کانٹیکٹ سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. کچھ اہل علم ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ خلفاء ہیں, یعنی خلفاء میں سے ہیں حضرت امیر معاویہ, خلفاء راشدین میں سے نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں خلفاء راشدین کے بعد ایک دور آیا جسے ہم خلفاء کا دور کہہ سکتے ہیں, محض خلفاء تھے. جیسے علامہ البانی نے دونوں قسم کی حدیثوں کو جمع کیا. ٹھیک, تیسرا جو ہے وہ علماء کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ملوکیت ہے لیکن رحمت والی ملوکیت ہے, اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ معجم طبرانی کی روایت ہے جی, جو ہم نے آپ کے سامنے کھولی, اور کس سے حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے گھرانے سے گواہی آ گئی نا. جی بالکل, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ شروع میں کیا ہوگی, نبوت اور رحمت ہوگی. اللہ کے رسول کا زمانہ آ گیا جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, ایک زمانہ آئے گا, ایک دور آئے گا جس کو کیا کہا اللہ کے رسول نے, خلافت اور رحمت کہا. اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جس کو اللہ کے رسول نے کیا کہا, ملکم و رحمت, یعنی بادشاہت ہے, لیکن کون سی بادشاہت ہے, رحمت والی. اچھا یہ رحمت کون سی ہے, یہ یہی ہے نا جو پیچھے خلافت میں آ رہی ہے, یہ وہی ہے نا جو پیچھے نبوت میں آ رہی ہے. بالکل, نبوت والی رحمت, پھر اس کے بعد خلافت والی رحمت, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہت والی رحمت. بالکل, ٹھیک ہے. پھر کہا کہ امارت اور رحمت ہوگی. تو اگر آپ اس کو ملوکیت کہتے بھی ہیں تو وہ کون سی ملوکیت تھی, رحمت ملوکیت تھی. ٹھیک ہے, جو رحمت دور نبوت سے چلی آ رہی ہے, اور دور نبوت سے جو رحمت دور خلافت میں آئی ہے, پھر دور خلافت سے آگے دور ملوکیت. اچھا یہ جو روایت ہے معجم طبرانی کی, اس کو مرزا صاحب نے نہیں بیان کیا. او بھائی اگر آپ اس کو ملوکیت بنا بھی رہی ہو, ٹھیک ہے, تو خلافت کے حوالے سے تو آپ نے حدیثیں چھپا لی, صحیح مسلم کی, صحیح بخاری کی یہ روایتیں چھپا لی. بالکل, نہیں اپنے کتابچے میں بیان کی. تو 4 حدیثیں یہ بیان کرنے سے کہ آپ کے کتابچے کا حجم بہت بڑھ جانا تھا, لیکن ظاہری بات ہے کہ مقدمے کے اوپر زد پڑنی تھی نا. بالکل, چھپانا تو انہوں نے تھا. پھر ملوکیت پہ آپ نے گفتگو جب کی ہے تو یہ ملوکیت سے متعلق یہ روایات نہیں ہیں. اچھا یہ روایت جو ہے وہ اس کو علامہ البانی کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ علامہ البانی کی کتاب ہم نے کھولی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی روایت ہے نا, نبوت اور رحمت, خلافت اور رحمت, اور ملکم و رحمت. بالکل وہی ہے نا, المعجم الکبیر. ٹھیک ہے, امام طبرانی کی جو روایت ہے. ٹھیک ہے, علامہ البانی اس روایت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, وہذا اسناد جید. ٹھیک ہے, اس کی سند مطلب مضبوط ہے, اچھی ہے, عمدہ ہے اس کی سند. ٹھیک ہے, یہ علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں کہا ہے. اب چڑھ چڑھ کے کیا کرتے ہیں, جو حدیثیں جو ہے جن کا جو ان کے مقدمے کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, مرزا صاحب کے موقف کو, بالکل علامہ البانی کا حکم لگا رہے ہیں, ایسے ثابت کر رہے ہیں جیسے علامہ البانی میرے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, یہ حدیثیں بیان کر کے جیسے علامہ البانی تو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں. بھائی علامہ البانی تمہارے ساتھ نہیں کھڑے, تمہارے ساتھ نہیں کھڑے, یہ تاثر لوگوں کو دینا بند کر دو. یہ حدیثیں بھی تو بیان کرو نا. ان کو علامہ البانی جن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند جید ہے,
تو اس سے کیا نکلتا ہے کہ علامہ البانی اس ملوکیت کو اگر ملوکیت سمجھتے بھی ہیں تو کون سی ملوکیت سمجھ رہے ہیں؟ رحمت والی. اور دوسری طرف اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ محض خلافت ہے, خلافت راشدہ نہ کہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مرزا صاحب نے اس طرح سے گویا جیسے وہ خود کہتے ہیں نا کہ گولی کروانا, تو وہ گولی کروانے کی کوشش کی. تو اب آپ دیکھیں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ پرسنل لیول پہ جج کریں کہ وہ خلیفہ راشد ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی ذات پرسنالٹی کی حیثیت سے. دوسرا یہ ہے کہ ایز اے نظام, ایز اے سسٹم آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ کا نظام تھا کہ نہیں. دو ہی لیول پہ ہم جج کر سکتے ہیں. بالکل ایسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں لیولز پہ پورے اترتے ہیں. ایز اے پرسنالٹی اگر ان کو دیکھیں تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ روایت نہیں بیان کی مرزا نے اپنے کتابچے میں, بالکل اس کو چھپا دیے, بالکل چھپا دیے. تو اب اس پہ نیچے علامہ البانی کا حکم حالانکہ آ رہا ہے صحیح ہے. یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بنا, ہادی اور مہدی. ٹھیک ہے, ہادی کون ہے؟ جو دوسروں کو سیدھا رستہ دکھانے والا ہدایت کا, اور مہدی جس کو سیدھا رستہ اللہ کی طرف سے دکھا دیا گیا, وہدی بھی, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ خلق خدا کو کیا کریں, ہدایت دیں. بھائی ہادی اور مہدی جو ہے خلیفہ راشد نہیں ہوگا تو کون ہوگا مجھے بتائیں؟ امام مہدی جو ہے جو آنے والے ہیں, کیا وہ خلیفہ راشد نہیں ہے؟ پھر آپ دیکھیں نا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں حدیث سفینہ کی روشنی میں کہ خلافت 30 سال تک رہے گی, جی, اب ظاہری بات ہے کہ اور حدیث سفینہ میں یہ بات بھی ہے, عجیب بات یہ ہے, حضرت علی پہ آ کے خاموش ہو گئے, تو کیا حضرت حسن خلیفہ راشد نہیں ہے؟ حضرت علی کے بعد کون خلیفہ بنے؟ 6 ماہ کے لیے صحیح, حضرت حسن بنے نا, کیا وہ خلیفہ راشد نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد نہیں ہے؟ پھر امام مہدی جو آئیں گے وہ خلیفہ راشد نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, جیسے حدیثوں میں ہے, بالکل نزول ہوگا, کیا وہ خلیفہ راشد نہیں ہوں گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ 4 کے اوپر اگر آپ ختم کر رہے ہیں تو آپ تو صحیح حدیثوں کے خلاف جا رہے ہیں, آپ تو حضرت حسن کو بھی نکال رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو ایسا تو نہیں ہے نا, کوئی بھی اس پہ قائل نہیں ہوگا نا, کم از کم حضرت حسن کو تو سب ہی مانیں گے نا کہ وہ خلیفہ راشد ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز کو, امام مہدی کو, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, سب مانیں گے نا کہ وہ خلیفہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 تک محدود نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو حدیث سفینہ سے لوگوں نے پیدا کر دی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے متن اور اس کی سند اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ نتیجہ بطور عقیدہ جو ہے وہ اخذ کر لیں کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ 4 تک محدود ہے. خلافت راشدہ اس کے بعد بھی جاری رہی ہے. پھر 30 سال, ابن العربی نے ایک بہت عام بات کی, انہوں نے کہا کہ 30 سال اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا تو وہ حضرت حسن پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. ٹھیک بات یہ, وہ حضرت علی پہ ختم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. حضرت حسن کو شامل نہ کریں تو 30 سال پورے نہیں ہوتے. تو حضرت حسن کو شامل کر لیں تو 5 خلفاء بن جاتے ہیں. اور حدیث سفینہ میں نام لیا گیا 4 خلفاء کا, اور دوسری طرف کہا گیا ہے کہ 30 سال تک, تو وہ تو سیلف کنٹراڈکٹری ہے. بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہادی اور مہدی کو بھی مہدی اس لیے کہا گیا نا, اللہ کی طرف سے گائیڈڈ پرسن ہے نا, اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. تو حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو ایز اے پرسنالٹی بھی وہ ہادی اور مہدی تھے, خلیفہ راشد تھے. ہادی اور مہدی کو خلیفہ راشد اس کو کہیں گے. دوسرا یہ کہ ایز اے نظام اگر آپ بات کریں تو صحیح مسلم کی روایت ہم نے پیش کر دی, ٹھیک ہے, کہ نظام جو ہے نا 12 خلفاء تک نظام جو ہے وہ کیا ہے, دین غالب رہے گا, ٹھیک ہے. تو دین جو ہے ایز اے نظام, ایز اے سسٹم ان کے زمانے میں غالب رہا. امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو دونوں سطحوں پہ کوالیفائی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ خلفاء ایسے آئے ہیں کہ ان کے زمانے میں دین تو غالب رہا لیکن شخصی کمزوریاں آ گئیں, جی. لیکن حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو حدیث بھی آ گئی کہ شخصی طور پہ بھی وہ خلافت راشدہ کے لیے کوالیفائی کر رہے تھے, جی. اور نظام بھی ان کے دور میں ویسے ہی غالب تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب سلف میں سے بہت سارے, جیسا کہ ابن تیمیہ نے انہیں ملک کہا یعنی بادشاہ کہا, تو کیا سلف صالحین کے نزدیک وہ ملوکیت کے نمائندے نہ ٹھہرے؟ اور یہی بات تو مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں. ٹھیک ہے.